جس کا ثمرہ نتیجہ جس کا صلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ خیر یعنی بھلائی نہ ملی سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے. یعنی اپنے نبی کی خوشی کے طور پر لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تو مرنے کے بعد اسے اس کا بھی صلہ ملتا رہا. تو ہم عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے ہیں اور ان کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور انشاءاللہ جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے. اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی یعنی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر اسے بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہو اور مال بھی خرچ کر رہا ہو. کسی نے کہا ہے نا، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال و قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں. دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں. دیوانے جھوم جاتے ہیں سرکار آتے. تو انشاءاللہ یہ خوشیوں کے دن ہیں، یہ نیکیوں کے دن ہیں، یہ عبادتوں کے دن ہیں، یہ جھومنے کے دن ہیں، یہ خوب نعتیں پڑھنے کے دن ہیں، خوب سنتیں اپنانے کے دن ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کے دن ہیں. سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہے.
امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہاراں خود بھی حاصل کیجئے، دیگر کو بھی تقسیم کیجئے۔ اس میں امیر اہل سنت نے جشن ولادت منانے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں نیتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ خود بھی یہ رسالہ پڑھیں گے، دیگر کو بھی تقسیم کریں گے، تو جشن ولادت کے اس عظیم موقع پر جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے انشاءاللہ عز و جل بچت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں رسالہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت کی ان مسرت گھڑیوں میں خوب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب۔ درد دل کر مجھے عطا درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، اور عیب میرے نہ کھول محاشر میں، عیب میرے نہ کھول محاشر میں، ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار گر میرے نہ کھول محاشر میں،
تیرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب مجھ نکمے سے کام لے ایسے یہ نکما ہو کام کا یا رب ہر بھلے کے بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب اور تو حسن کو تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن مال خیر خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب مسلمان ہے تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان